السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کی ضد پر میں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں شفٹ کر دیا۔ پہلے پہل تو میں ہفتے میں ایک دو بار اپنے باپ سے ملنے اولڈ ہوم جایا کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جانا چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا اس وقت 2 سال کا تھا جب میں نے اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں شفٹ کیا تھا۔ 20 سال کے بعد میرے بیٹے نے مشہور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بیٹے کی کامیابی پر جہاں میں بہت زیادہ خوش تھا، وہاں اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ نتائج کے بعد یونیورسٹی کی انتظامیہ نے تمام طالب علموں کو شہر کے سب سے قدیم اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا تاکہ وہ بوڑھے لاوارث لوگوں کی زندگی کو قریب سے جان سکیں اور ان کی زندگی پر ریسرچ کر سکیں۔ میرے بیٹے نے وہاں اپنے دادا کو دیکھ لیا تو شدر ہوا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو یہی بتایا ہوا تھا کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرا بیٹا بہت مایوس ہوا۔ میرے اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے اپنی یونیورسٹی چھوڑ دی اور اپنا گولڈ میڈل لے کر نہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک فقیر بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے وہ گولڈ میڈل فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر وہ گولڈ میڈل لے کر جھونپڑی میں آیا تو فقیر کی بیٹی نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ ابھی تک یاد ہے جب میں اپنے باپ کے کندھوں پر بیٹھ جاتا تھا اور اسی حال میں میرا باپ کھانا کھاتا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے باپ کے کندھوں سے اتارنے کی کوشش کیا کرتی تھی تو ابا جان اسے منع کر دیتے۔ ابا غصہ کرتے کہ آپ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہا کریں۔ میں اپنے بیٹے کا رونا بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا چلا گیا میری باپ سے محبت بڑھتی چلی گئی۔ جب جوان ہوا تو ایک لڑکی مجھے پسند آئی۔ میں نے اپنی ماں کو بتانے کی بجائے اپنے باپ کو ہی بتایا کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ باپ نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا مجھے تمہاری شادی کا بہت انتظار تھا۔ چلو اچھا ہے تم نے لڑکی انتخاب کر لی۔ اب میں تمہاری شادی جلد سے کر کے اپنے دل کے ارمان پورے کروں گا۔ ابا جان نے میری شادی کرنے میں زیادہ دیر نہ کی۔ فوراً فاطمہ بطول سے میری منگنی طے ہو گئی اور اگلے مہینے میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ شادی کے دن مجھے پتہ چلا کہ ابا کی دوستی کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ حالانکہ ابا جان کوئی مالدار شخصیت نہیں تھے، لیکن اکثر ابا جان یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑی دولت اچھے اور مخلص دوست ہیں، اور ابا کے کافی دوستوں نے میرے ساتھ شادی میں شرکت کی تھی اور وہ میری شادی میں ایسے خوش تھے جیسے اپنے سگے بیٹے کی شادیوں میں خوش ہوں۔ میں تو اس بات پر حیران و پریشان ہوا کہ میری شادی میں وہ انتظامیہ بنے ہوئے تھے، حالانکہ وہ مہمان بن کر آئے ہوئے تھے، لیکن مہمانوں کی طرح بیہیو نہیں کر رہے تھے۔ ابا جان کی وجہ سے وہ میزبان بنے ہوئے تھے۔ پہلے تو میری شادی میں خوب ناچا گایا، پھر اس کے بعد انتظامی امور سنبھالنے لگے۔ میرا باپ دل کا بہت اچھا تھا، لہٰذا اس نے ولیمے میں غریب اور مسکین لوگوں کو بھی دعوت دی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے شادی میں شریک نہ ہو سکے۔ ابا جان نے ان کے گھر کھانا بھی پہنچوایا تھا اور ان کے کئی دوستوں نے ابا جان پر حیرانگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسا کون ہے، لیکن یہ میرا ہی ابا تھا جو ایسا کر سکتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میرے دل سے ابا اتر گئے، یا شاید مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے میرا دل ابا کے معاملے میں سخت ہو گیا۔ یہ میری بیوی فاطمہ کی خواہش تھی، جس نے کہا تھا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ابا کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنے بیٹے علیان کی تھی۔ وہ ہماری پہلی اولاد تھا، پڑھائی میں بہت زیادہ ذہین تھا اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ ہم اسے اپنے سے دور کسی ہاسٹل میں شفٹ کروا سکتے۔ بس ساری رات ابا جان کھانستے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہماری نیند تو خراب ہوتی تھی، لیکن بچوں کی پڑھائی کا بھی مسئلہ بنتا تھا۔ میرے دل میں
بس ہلکا سا خیال آیا تھا کہ کاش ابا الگ گھر میں ہوتے، لیکن میرے پاس تو کوئی الگ گھر نہیں تھا۔ اور ایک دن میری بیوی فاطمہ نے مجھ سے کہا، دیکھیے ابا کو اولڈ ہوم شفٹ کرنا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ابا کے ہوتے ہوئے بھی یہ گھر میں پڑھائی نہیں کر سکتے۔ آج کل بڑے کمپٹیشن کا دور ہے، اگر بچوں کی بنیاد مضبوط نہ ہوگی تو وہ تعلیمی میدان میں آگے کو کیسے بڑھ پائیں گے؟ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی تھی اور اس سلسلے میں ابا جی سے بات وغیرہ کر لی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ابا کے سامنے میں اس طرح بات چیت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے لیے یہ معاملہ آسان نہیں تھا۔ کئی دنوں تک میں کوشش کرتا رہا کہ ابا سے کیسے بات چیت کروں کہ آپ کو اولڈ ہوم میں شفٹ کروانا چاہتے ہیں، لیکن میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ جب 2 ہفتوں کے بعد میں نے ابا سے بات چیت نہ کی تو میری بیوی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اب اگر آپ اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتے تو مجھ سے کہیں، تو میں خود بات کر لیتی ہوں۔ میں نے بیوی کو منع کر دیا۔ میں نے بیوی سے وعدہ کیا کہ آج شام ابا سے اس سلسلے میں ضرور بات کروں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا اور بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیسے ابا جان سے بات کروں، کس طرح ان کی نظروں میں نظریں ملا پاؤں، کہوں کہ آپ کو اس گھر سے جانا پڑے گا۔ خیر عشاء کی نماز کے بعد ابا جان اپنے کمرے میں تھے، جبکہ میں ان کے دروازے پر دستک دینے آیا۔ ابا جان نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ابا جان نے مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگے، بیٹا خیریت تو ہے؟ آج بہت بڑے عرصے کے بعد میرے گھر میں آ رہے ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے یقین نہیں، خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں حیران بھی ہوں کہ تم کیسے چلے آئے۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابا جان نے مجھ سے کہا، بیٹا کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ابا جان آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں سے ہاسپٹل کافی دور ہے، آپ کی طبیعت اکثر و بیشتر خراب رہتی ہے اور رات کے وقت ہمیں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ زیادہ دور ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ میری تو یہ شدید خواہش ہے کہ ہسپتال کے ساتھ ہی ایک اولڈ ہوم ہے جہاں آپ کو شفٹ کر دیا جائے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کو میں چننے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ ابا سے اس طرح بات چیت کروں، مگر میرے دل کا حال وہ سمجھ چکے تھے اور میری مجبوری بھی۔ وہ میرے چہرے پر اس بات کا بخوبی اندازہ لگا چکے تھے کہ یہ باتیں دل سے نہیں کر رہا، بلکہ اپنی مسکراہٹ، اپنی بیوی کی ضد کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں۔ ابا جان نے مسکرا کر کہا، بیٹا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ میرے گھر سے نکل جائیں؟ میں نے کہا، ابا میری اتنی ہمت کہاں کہ میں ایسی گستاخی ہرگز بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے معاملے میں آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، لیکن بس آپ کے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر وہاں میرے بہت اچھے ڈاکٹر دوست احباب ہیں جو آپ کا خاص خیال رکھیں گے۔ ابا جان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، کوئی اور بات ہے تو بتاؤ، میں تیرے لیے ہر کام بھی کر سکتا ہوں، تمہاری کسی بات کو نہیں ٹال سکتا۔ میں ابا کا سارا سامان اولڈ ہوم میں شفٹ کر چکا تھا۔ میں آج شام کو ابا کو گھر سے جانا تھا۔ میں ابا کو لینے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ الیان سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ الیان ابھی چھوٹا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، دادا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور الیان کو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا پریشان مت ہو، میں واپس آ جاؤں گا، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ جس دن ابا گھر سے گئے تھے اس دن الیان بہت زیادہ رویا تھا۔ ہم گھر میں ایک ایسا پرسکون ماحول چاہتے تھے جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ پہل تو میں اپنے ابا سے ملنے میں 1-2 بار ضرور جاتا تھا اور کبھی کبھار الیان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ حالانکہ الیان اس بات کی ضد کرتا تھا کہ ہر دوسرے دن دادا جان کے پاس جانا ہے، لیکن ہم اسے دادا
سے ملوانے نہیں لے کر جاتے تھے، لیکن وقت پھر گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اولڈ ہوم میں جانا چھوڑ ڈالا تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کافی سارا پیسہ کمانا چاہتا تھا اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ الیان شروع میں ضد کرتا تھا، تو اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے میری بیوی نے مشورہ دیا اور بیوی کے مشورے پر عمل کیا تو ایک دن الیان کہنے لگا، دادا جان کا ہسپتال میں انتقال ہو چکا ہے اور وہ کئی دنوں سے ہسپتال کے ایڈمٹ تھے، اور اب وہ اللہ میاں کے علاوہ کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں۔ جب میں نے الیان کو ایک قبرستان میں لے کر گیا اور اسے قبر دکھائی اور کہا، یہ تمہارے دادا جی کی قبر ہے، وہ چھوٹا تھا، ان باتوں کی سمجھ نہیں رکھتا تھا، اپنے دادا جان کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگا تھا۔ الیان بہت روتا تھا، ہر وقت اپنے دادا کی تصویر سینے سے لگا کر سوتا تھا، جبکہ ہمیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی افسوس محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کتنے برے ہیں اور کتنے ہی اچھے ہیں اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ، مگر بیوی کی طرف سے مجھے ہدایات دی گئی تھی کہ اب یہ وقت دل سے نہیں بلکہ دماغ سے سوچنے کا ہے۔ الیان کا ایک اچھی اور مہنگی یونیورسٹی سے ایڈمیشن ہوا اور اس تعلیمی ادارے میں الیان ہر سیمسٹر میں ٹاپ کر رہا تھا۔ وہ بہت محنتی کر رہا تھا، جبکہ اس کے کمرے میں ہر وقت دادا کی تصویر لگی رہتی تھی۔ میری بہت کوشش تھی کہ کس طرح یہ دادے کو بھول جائے، لیکن وہ اپنے دل سے دادا جان کو نکال نہ پایا تھا، اور ہمیں اسی بات کا خدشہ بھی تھا کہ اگر کبھی دادا نظر آ گئے یا اسے پتہ چل گیا تو اس کا دادا بھی زندہ ہے تو ہمیں کبھی معاف نہ کرے گا۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ الیان کو سچ بتا دوں کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ تمہارا دادا زندہ ہے، اولڈ ہوم میں موجود ہے، اور پھر یہی ڈر تھا کہ وہ بیٹا ہم سے خفا ہو جائے گا، ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ میں نے جب بھی الیان کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کیا کرتا تو وہ میری بیوی میرے آگے آ جاتی تھی اور مجھ سے بار بار یہی کہتی کہ خدارا ایسی غلطی مت کرنا ورنہ ہم سبھی پچھتائیں گے۔ سیکنڈ ڈیئر لاسٹ میں سیمسٹر میں ہمارے بیٹے نے یونیورسٹی میں اور کلاس میں ٹاپ کیے دیا تھا، تو انتظامیہ کی طرف سے اسے گولڈ میڈل دینے کا اعلان کیا گیا۔ تعلیمی ادارے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں طالب علموں کے والدین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کیونکہ ان کو دعوت دی گئی تھی۔ جب میں الیان کے ساتھ اس کی ماں کو لے کر یونیورسٹی پہنچا تھا، جہاں باقی طالب علموں کے والدین بھی آئے ہوئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں صرف ہمارے بیٹے نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس بات پر ہمیں اپنے بیٹے پر فخر ہے، اور طالب علموں کی بہت بڑی تعداد ایک ایک کر کے ہمارے پاس آ رہے تھے اور ہمیں مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ میں نے یونیورسٹی میں نوٹ کیا تھا کہ ایک لڑکی بار بار الیان سے باتیں کرتی ہے، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بہرحال کس طرح یہ الیان ہم سے چھپانا چاہتا تھا اور اس لڑکی کو منع بھی کرتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی آنکھوں پڑھ چکا تھا، میں جان چکا تھا کہ الیان اسے پسند کرتا ہے، مگر میں نے اس بات کا ذکر الیان سے اس وقت نہ کیا کہ کیا وہ لڑکی بھی ہمیں ملنے آتی تھی۔ الیان کی وجہ سے اس نے ہمیں مبارکباد پیش کی تھی، لیکن اس وقت الیان اس کے ساتھ بالکل نہ تھا، شاید وہ یہ بات ہم سے چھپانا چاہتا تھا، مگر ہمیں اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ تقسیم انعامات ہوئی اور پھر اس بات پر ہمیں فخر ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گولڈ میڈل پہنا دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مبارکباد دی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، اور پھر میرے اندر بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ الیان سے اس لڑکی کے بارے میں بات چیت کروں۔ میں نے اپنی بیوی فاطمہ بطول سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا، آج ہم اپنے بیٹے سے ضرور بات چیت کریں گے۔ گھر جاتے ہی میں نے الیان سے کہا کہ وہ لڑکی کون تھی جو بار بار تمہارے قریب چلی آ رہی تھی؟
پہلے تو الیان نے یہ بات ہم سے چھپانے کی کوشش کی اور ہمیں کچھ نہ بتایا، لیکن پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ اس لڑکی کا نام نور العین ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوگی تو نور العین کے بارے میں آپ لوگوں سے بات چیت کروں گا، لیکن آپ دوسروں لوگوں نے ہمیں پہلے پکڑ لیا تھا۔ تقریب کے دوران میری کوشش تھی کہ نور العین کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کروں تاکہ لوگوں کو اس بات کا شک تک نہ ہو کہ ہمارا ساتھ کوئی اس کا چکر چل رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ 6 مہینے جیسے ہی الیان کی تعلیم مکمل ہوگی تب اس کی شادی کر دوں گا۔ اس موقع پر میرا دل دکھی بھی ہوا، مجھے وہ بچپن کا زمانہ یاد آ گیا تھا جب میری شادی پر میرے باپ بہت زیادہ خوش تھا۔ ابا کے بہت سارے دوستوں نے میری شادی میں شرکت کی تھی۔ اولڈ ہوم کی مینیجر نے ہمیں بتایا تھا کہ ابا جان کے دوست بھی اب اس سے ملنے جلنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر میں رہو ہمارے ساتھ، مگر ابا ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس کے کئی دوست ابا جان سے ناراض بھی ہو گئے تھے اور ابا جان سے اس بات کا گلہ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ ہماری اتنی گہری دوستی کا کیا فائدہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم ایک اولڈ ہوم میں رہو، وہ بھی اکیلے۔ تمہارا وہ نالائق بیٹا جس کی شادی کی بنا پر تم کتنے خوش و خرم تھے، تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس بیٹے نے محض اپنی بیوی کی وجہ سے تمہیں گھر میں نہ رہنے دیا۔ حالانکہ بات تو یہ تھی کہ یہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ابا جان کے نام پر تھا، اور ابا جان نے کبھی بھی اس بات کا طعنہ ہمیں نہیں دیا تھا کہ جس گھر سے مجھے نکال رہے ہو یہ میرا گھر ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے طالب علموں کو شہر سے باہر ایک پرانے کھنڈر جو کہ ایک تاریخی مقام تھا وہاں لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پھر حالات خراب ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر ہی طالب علموں کو ایک اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا تھا۔ جب الیان نے مجھے آ کر بتایا کہ کل ہم شہر کے سب سے قدیم اور بڑے اولڈ ہوم کا وزٹ کر رہے ہیں تو میں یہ سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا، یونیورسٹی کی انتظامیہ آپ لوگوں کو اولڈ ہوم کا وزٹ کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ جس پر الیان نے مجھے بتایا کہ ابا جان وہاں بوڑھے لاوارث رہتے ہیں، ایسے لوگ جن کا کوئی اپنا نہیں۔ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم ان سے بات چیت کریں، ان کی زندگی کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں، وہ کن حالات میں رہتے ہیں، ان کے اپنے جو ہیں وہ انہیں چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، کیا ان سے وہ اب بھی محبت کرتے ہیں یا نفرت۔ یہ سن کر میرا دل بہت زیادہ گھبرا سا گیا تھا۔ مجھے اس بات کا خوف ڈر تھا کہ کہیں انتظامیہ اس اولڈ ہوم میں نہ لے کر چلی جائے جہاں ان کے دادا رہتے ہیں، یعنی میرا باپ۔ اور پھر جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ یونیورسٹی کی طرف سے انہیں اسی اولڈ ہوم میں کا وزٹ کروا دیا گیا تھا جہاں الیان کا دادا تھا۔ اب بھی میں کسی صورت الیان کو منع نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں مت جاؤ، کیونکہ اگر میں منع کرتا تو الیان مجھ سے ضرور پوچھتا کہ ابا جان آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں۔ بس میں دل ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے دادا کو پہچان نہ لے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس اولڈ ہوم میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور کافی مختلف تحفے تحائف لے کر آئے ہوئے تھے۔ یہ تحفے ان بزرگوں لوگوں کے لیے تھے جو ان میں کپڑے اور چادریں بھی شامل حال تھیں۔ وہ لاوارث بزرگ بچوں کے سروں پر شفقت بھرے ہاتھ پھیر رہے تھے، جبکہ ایک بزرگ مسلسل الیان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف بلایا، پھر اس کے سر کا بوسہ لیا، اس کا نام پوچھا۔ جب الیان نے اپنا نام بتا دیا تو کہنے لگا، اس نے الیان کو اپنے سینے سے لگایا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا، الیان نے اپنے بچپن میں ہی دادا کو دیکھا تھا، لہٰذا اسے پہچان نہ پایا،
مگر حیران و پریشان تھا کہ یہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر اتنا روتا کیوں ہے۔ اس کے موبائل فون میں اس کی دادا کی تصویریں سیو تھیں۔ میں نے وہ تصویر بڑے غور و فکر سے اسے جا کر دی تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ میرے دادا جان ہی ہیں۔ پھر جا کر اس بزرگ سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کا نام اپنا اللہ بخش تھا، جس کی وجہ سے اس کی اس بات کی بھی تصدیق ہو چکی تھی کہ ابا جان نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میرا دادا زندہ ہے، جبکہ ابا مجھے قبرستان میں کسی دوسرے کی قبر پر لے کر چلا گیا تھا اور ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ تمہارے دادا کی قبر ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ! علیان اس پر برداشت نہ کر پایا۔ وہ اس گھر میں آیا، اس کا چہرہ اداس تھا، وہ کسی سے بات نہ کرنا چاہتا تھا۔ ماں نے اس کو کہا بیٹا میں کھانا لے کر آتی ہوں، تو اس نے کہا مجھے بھوک نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے لاک لگا کر سو گیا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا سا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو فون کیا اور کہا کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، عرفان کو پتہ چل چکا ہے اور ہمارا جھوٹ بھی پکڑا جا چکا ہے، جو آج سے کئی سالوں پہلے ہم نے اپنے بیٹے سے بولا تھا۔ وہ کئی گھنٹے تک سوتا رہا، پھر نیند سے بیدار ہوا تو بیگ اٹھا کر گھر سے باہر کو جانے لگا تھا۔ میں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا پریشان نہ ہو، میں واپس آ جاؤں گا۔ علیان کو اس گولڈ میڈل سے نفرت ہو چکی تھی، بلکہ اب اپنے تمام خوابوں سے نفرت ہو چکی تھی جو اس نے گولڈ کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ اپنا گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا، جس کی طرف وہ روزانہ ہوا راستے میں ایک فقیر جھولی پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا وہ گولڈ میڈل فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر نے سوچا یہ کوئی قیمتی چیز ہے جو وہ نوجوان مجھے دے کر چلا گیا ہے۔ فقیر اپنی جھونپڑی میں رہ رہی ہو تو اپنی بیٹی سے کہا بیٹی ذرا یہ چیک تو کرو، یہ کیا ہے؟ بیٹی نے دیکھا تو کہا یہ کوئی قیمتی دھات معلوم ہوتی ہے، اگر یہ سونے کی ہے تو ہم کئی دنوں سے بھیک نہیں مانگ سکیں گے، اور ہمارا بیٹا اس رات گھر میں بھی نہیں آیا تھا۔ ہم بہت زیادہ پریشان، اور وہ رات ہم نے جاگ کر گزار ڈالی تھی۔ صبح ہوئی تو ہمیں اس بات کا بالکل یقین نہ آیا کہ وہ اپنے دادا کے پاس چلا گیا۔ میں صبح ہی اولڈ ہوم پہنچا تو پتہ چلا کہ علیان اپنے دادا کو لے کر وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ نہ اولڈ ہوم کے مینیجر کو اس بات کا علم تھا اور نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ علیان اسے لے کر آخر کہاں چلا گیا تھا، مگر جب یہ ہمارے لیے شرم کی بات تھی، اور اس پر بھی میں اولڈ ہوم کے مینیجر سے خفا ہوا۔ میں نے کہا اس کا بیٹا ہوں، اس کا وارث ہوں، میری اجازت کے بغیر آپ نے میرے والد کو اس کے ساتھ کیسے نہیں بھیجتے؟ اس پر مینیجر صاحب نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں شرمندہ سا ہو گیا، شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ کہنے لگا نوید صاحب آپ بھی باتیں عجیب و غریب سی کر لیتی ہیں۔ میری اولڈ ہوم پر گہری نظریں پڑی ہوتی ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں کون کس سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ پچھلے کئی سال سے آپ اپنے والد کو ملنے نہ آئے اور اب اچانک سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے وارث ہیں۔ مینیجر کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں واپس گھر کو آ گیا تھا اور پھر کوشش کرنے لگا کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح سے تلاش کر لوں۔ یونیورسٹیوں کی طرف سے ہمیں بار بار یہ کالز موصول ہو رہی تھی۔ علیان کلاس اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ مسلسل کلاس سے آؤٹ رہتا تو بدنام کر دیا جاتا۔ ہمارے بیٹے کو گھر سے گئے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ 30 دن ہم پر 30 سالوں بن کر گزرے تھے۔ ایک دن میں بازار سے گزرا تو میری نظر علیان پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ میں پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اسے اپنی آوازیں دے رہا تھا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بیٹا تم وہ غلطی مت کرو۔ میں تو اپنے باپ کا بہت برا بیٹا ثابت ہوا، لیکن تم تو اچھے بیٹے ہونا چاہتے ہوئے بھی رک گیا، اور پھر مجھے ایک کرایہ کے مکان ملے گیا جہاں وہ اپنی دادا کے ساتھ رہتا تھا، اپنے دادا کی خدمت بھی کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بھائی دونوں سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ دونوں کا آدھی مجرم، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بیٹا
میں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرنا رہا تھا، جبکہ میرے باپ نے مجھے فوراً سے معاف کر دیا اور دادا نے اپنے پوتے سے کہا، میرے بیٹے کو معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ تھا میرا گناہ گار باپ کتنا مجھ سے پیار کرتا تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی میں اسے میرا ہی احساس تھا، اور میں کتنا بد نصیب تھا کہ اتنے بڑے محسن کو میں نے اپنے آپ سے دور رکھا، وہ بھی بیوی کے کہنے پر۔ ابا نے مجھے معاف کر دیا، لیکن شاید اپنے آپ کو معاف کیسے کر سکتا تھا جو اتنے سال میں اپنے شفیق باپ سے محروم رہا تھا، اس کی آنکھیں اس کی خدمت سے محروم رہا۔ بس ہر وقت ابا سے دعائیں معافی مانگتا رہتا، اور ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہوں، اور آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ باپ کا سایہ صرف اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کبھی بھی اس رحمت کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے۔ معاشرہ میں انسانی خاندان کی بنیاد میاں بیوی اور بچوں پر استوار کی گئی ہے۔ والدین اپنے بچوں پر پوری توجہ صرف کرتے ہیں، لیکن اپنی پچھلی نسلوں پر کوئی بھی خاص توجہ نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے جب بڑے ہو کر گرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے زوج اور بچوں کے علاوہ کسی تیسرے فرد کی قطعی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ غریبوں کے ضعیف والدین سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے نکال دیے جاتے ہیں، جبکہ صاحب حیثیت افراد اپنے ضعیفوں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ مشرقی ممالک میں اگر کسی کو یہ سمجھانے کی کوشش ہوتی کہ اگر وہ ضعیفوں کے ساتھ یہ سلوک انسانیت سے بعید ہے تو ان کی سمجھ میں کوئی بات کیوں نہ آتی تھی، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوتے تھے کہ یہ ایک غیر انسانی سلوک ہے۔ مشرقی ممالک میں جہاں پیسہ عورت 2 پیسے کی ہو اور عورتوں کے آٹے میں نمک کے برابر ہے، ان کے رشتہ دار بھی یا الگ گھر میں رہ رہے ہیں یا اولڈ ہوم میں رہ رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں سے بھول ہو گئی۔ ہمیں اپنے والدین کی بنیاد احکام الہی سے رکھنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کا سکول کا حکم دیا گیا ہے، لیکن میاں بیوی متحد نہیں ہیں۔ بچے فطری طور پر ماں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس لیے ماں تھوڑی ہے یا غلط ہے سمجھنے کی بجائے ماں کا ساتھ دیں گے۔ ویسے بھی ماں کے قول و فعل پر بچوں کا کچھ بڑا کہنا تھا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، لیکن انہیں بچوں کو باپ کا خود بھی سمجھنا اور بالکل بھی برا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس بدتمیزی میں ماں کی تائید حاصل کی ہوئی تھی۔ اور اب ہم جوانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے والدین نے انہیں ان کے بچپن میں تنہا نہیں چھوڑا، اور اس کے لیے ابھی بھی اپنے والدین کو ان کی ضعیفی میں تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کا جواب نسلیں یہ دیتی ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کچھ بھی بھلائی نہیں کی تھی، یا یہ جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اسے کیا ہم اپنے بچوں کو لٹا رہے ہیں۔ مرد بھی یعنی ایک بوجھ ایک بیوی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، یعنی ان کی بھی کوئی داد ہوگی، بیٹی ہوگی، وہ الگ گندگی عام کرتی ہیں، بے شوہر عورتوں سے فساد برکرتی ہیں یا فساد کا باعث بن جاتی ہیں۔ بڑھاپے میں سب سے الگ ہو کر غم تنہائی جھیلنا بہت مشکل ہے، وہ بھی غیروں کے درمیان۔ جب اپنے ہی سلوک نہیں کرتے تو غیروں سے بھلا کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نئی اور ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔